شہاب نامہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، بڑا عجیب و غریب لکھا ہے، اس سے آپ کو اس بندے کے ذہنی لیول کا پتہ چل جائے گا. حالانکہ یہ ذہنی لیول انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں اکثر مسلمانوں کا ہے، لیکن ہم ان کو بینیفٹ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ تو جاہل تھے. قدرت اللہ شہاب جیسا پڑھا لکھا بندہ اس طرح کی بونگیاں مار کے جائے تو بڑی فضول بات ہے. وہ کہتا ہے وہ کہ جی میں چھوٹا سا تھا، غالباً اس وقت پرائمری کا اسٹوڈنٹ تھا، تو میرے سامنے ایک ہندو لڑکا آیا، اس نے میرے سامنے اللہ تعالیٰ کو گالیاں دی تو مجھے غصہ نہیں آیا. پھر اس نے جب نبی علیہ السلام کو گالی دی تو مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے پتھر اٹھا کے اس کا سر پھاڑ دیا. کہتا ہے نبی علیہ السلام کو میں گالی برداشت نہیں کر سکا. اچھا، اب یہ ایک عام جو ہمارا مسلمان سنتا ہے نا تو وہ بڑا آشش کر اٹھتا ہے، لیکن یہ تو بغیرتی کی انتہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو گالیاں برداشت کر رہے ہیں اور رسول اللہ کو گالی دی تو آپ کو برداشت نہیں. اس کا کیا اس سے آپ کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ یہی رزلٹ نکالنا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جذباتی ایفیلیشن ہے وہ رسول اللہ سے کم ہے. اور سر اگر اس طرح ہے تو آپ مومن ہی نہیں ہیں، آپ منافق ہیں. مومن کے لیے تو ٹاپ پرائرٹی کون ہے؟ اللہ. اللہ کی وجہ سے سب سے محبت کرتے ہیں ہم. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ جو آپ کو الٹی کہانی کرائے گی یہ نا، وہ اکثر شیخ احمد سرندی کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے میں تو اللہ کو مانتا ہی اس لیے ہوں کہ رسول اللہ کا رب ہے. نہ، گمراہی پہ مبنی ہے تیری یہ بات. قرآن تو یہ نہیں کہتا، قرآن تو بالکل الٹ بات کرتا ہے، بلکہ تو نے الٹ بات کی، قرآن بالکل سیدھی بات کرتا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مومنین میں رسول کو بھیجا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میرا احسان ہے کہ نبی تم میں آیا ہے، اور تم کہہ رہے ہو نبی کا احسان ہے کہ اللہ کا تعارف ہوا ہے. لیکن یہ جذباتی ڈاکٹرائن بکتی ہے، کیونکہ نبی السلام کے نام کے اوپر ہم جذباتی ہیں. آج کا پہلے بھی تھے، ابو داؤد میں حدیث نہیں ہے، ایک صحابی نے آ کے حضور کو سجدہ کر دیا. آپ اپنا سر اٹھا کیا کر رہے ہیں؟ اس نے نہیں آگے سے کہا یا رسول اللہ عشق دے چلے نمبر لے گئے. عقل والے اونجے ہی عمرہ گالیاں کہ عشق کے جلے تو نمبر لے گئے، عقل والے تو ویسے ہی اپنی عمر خراب کرتے. آپ نے فرمایا یہ کیا؟ ان نے کہا میں وہ ہیرا نامی شہر عراق کا تھا، وہاں پہ گیا تو میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ میں آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، میں آپ کو سجدہ کیوں نہ کروں. تو آپ نے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ سجدہ کرو گے؟ ہائے ہائے ہائے. کہا یا رسول اللہ نہیں. میں مجھے کیوں کر رہے ہو؟ یہ حدیثیں کبھی کسی نے بیان کی ہیں؟ آگے الفاظ ہیں، اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں، اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا. یہ آخری ٹکڑا پکڑا ہوا ہے مظلوم مردوں نے اپنی بیویوں پہ اپنا حق جتانے کے لیے. ہم بھی کبھی کبھار اپنی بیوی کو سناتے ہیں تو وہ ہمیں کہتی ہے نہیں دیکھے نا جی، اگر دیتا تو حکم تو کوئی نہیں دیا، گھروں گھر جاؤ. ٹھیک ہے، تو لیکن جو پہلا حصہ تھا وہ اصلاح والا تھا. تو جذباتیت رہتی ہے. یہ عقیدہ کیا مسلمانوں کا ہے کہ اللہ کے بارے میں گالی سن لے اور نبی علیہ السلام کے بارے میں نہ سن سکے، اور اس کو سبحان اللہ کہہ کے بیان کرنا اور عشق رسول کہہ کے بیان کرنا جاہلیت کی انتہا ہے. یہ میں آپ کو اس کے الٹ بات بتاتا ہوں. صحیح بخاری میں غزوہ احد والے چیپٹر میں موجود ہے. پچھلے دنوں پرائم منسٹر پہ جو وہ گستاخی صحابہ کا الزام لگا، میں نے اس میں وہ حدیث بیان کی تھی 3039، مجھے ایک ذہن اس میں رہ گئی، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، پھر مسلمانوں نے جا کے احد پہاڑ کے اوپر پناہ لی اور کافر نیچے تھے. مسلمانوں کا بہت نقصان ہو چکا تھا. ابو سفیان نے کہا بدلہ لے لیا کافی ہے، ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، اب اگر لڑنے کے لیے جائیں گے تو وہ بلندی پہ ہیں، پتھر ماریں گے تو ہم ڈیمیج ہو سکتے ہیں. تو اس نے وہاں سے ایک آواز بلند کی، کیا تم میں محمد ابن عبداللہ ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جواب نہیں دینا کسی نے. پھر پوچھا کیا تم میں جو ہے وہ ابن ابی قحافہ ہیں، یعنی ابو بکر صدیق؟ تو آپ فرمایا جواب نہیں دینا. پھر انہوں نے پوچھا تم میں ابن خطاب ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جواب نہیں دینا. تو اس نے پھر کہا کہ تینوں ہی مارے گئے ہیں. تو حضرت عمر ذرا جذباتی تھے، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں اللہ تباہ و برباد کرے، ہم اس کا بدلہ تم سے لیں گے. نبی علیہ السلام نے جواب دینے سے منع فرمایا تھا، لیکن وہ
کیونکہ ایسی بات ہے تو جواب دے دیا. اس سے اگلی بات ہے, اس نے نعرہ بلند کیا کہ آج کے دن ہبل جو ہے نا یہ آلہ ہو چکا ہے, جو ان کا بت تھا. تو نبی علیہ السلام فرمایا تم جواب کیوں نہیں دیتے ان کو؟ جب اللہ کے اوپر بات آئی نا, اپنے پر بات آئی تو انہوں نے کہا جواب نہیں دینا, دفع کرو. جب انہوں نے کہا کہ ہبل آلہ ہوا ہے تو آپ فرمایا تم کہو کہ اللہ اعلیٰ, اللہ اعلیٰ ہے. سبحان ربی العلیٰ بھی ہم پڑھتے ہیں. پھر اس نے کہا کہ ہمارا تو عزا ہے مولا, تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام فرمایا تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ اللہ مولانا, اللہ ہمارا مولا ہے, تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. تو یہ قدرت اللہ شہاب صاحب کی جہالت کو دیکھ لیں اور صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ لیں. اپنی ذات کے بارے میں جواب نہیں دیا, اللہ کے بارے میں جواب دیا. اور اس سے بھی آگے چلے جائیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کتاب الجمعہ چیپٹر میں آتی ہے, جمعے والے چیپٹر میں. آپ کے سامنے ایک خطیب خطبہ دیتے ہوئے اس نے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا. ومن یعصہما فقد غوا, اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا. اس جملے میں وہ خرابی ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب, جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ. لیکن لغت کے اعتبار سے, لٹریچر کے اعتبار سے, اپنے سیاق و سباق اور کانٹیکسٹ کے اعتبار سے بالکل بات ٹھیک ہے. لیکن نبی علیہ السلام کو غصہ آیا, فرمایا بئس الخطیب انت, کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا ومن یعصہما, جس نے ان دونوں کی. یہ تو دو نہیں ہے, اللہ ایک ہے. آپ فرمایا تم کو ومن یعص اللہ ورسولہ, جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا. یہ نہ کہو کہ ان دونوں کی کرے, اللہ تو ایک ہے. حالانکہ اس صحابی نے اللہ اور رسول کو ایک نہیں بنایا تھا, کیونکہ پہلے کہہ چکا تھا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد, جو اللہ اور اس کے رسول کی. تو اس کانٹیکسٹ میں دونوں کہنا کوئی برا نہیں تھا. لیکن امام الموحدین کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی, میں کتنا برا خطیب ہے. اور مسلم میں تو اتنے الفاظ ہیں, ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں قم اذهب, اٹھ اور ادھر سے نکل جا, اپنی شکل بھی نہ مجھے دکھا. وہ شخص وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, جو اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہے. جب اللہ کی باری آتی ہے نکال دیا. اس طرح کی بے شمار مثالیں بخاری اور مسلم میں موجود ہیں, جس سے آپ کو پتہ چلے گا, کیا پتہ چلے گا کہ بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور. دین وہ ہے جو کتابوں میں ہے. بابوں نے آپ کو جذباتی ڈاکٹرائن دی ہے, کتابیں آپ کو علمی ڈاکٹرائن دیتی ہیں. آپ نے پرائورٹائز کرنی ہے چیزیں, کس چیز کو کس لیول پہ رکھنا ہے, کس چیز کو کس لیول پہ. ہم نبی علیہ السلام سے, صحابہ سے, اہل بیت سے محبت ان کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں, اللہ کی وجہ سے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, جامع ترمذی میں حدیث ہے اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے, اس نے اتنا کچھ تمہیں دیا ہے. مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اس لیے. کس لیے محبت کرو؟ میں اللہ کا رسول ہوں, یعنی اللہ کے ساتھ میری نسبت ہے. اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کہ ان کا رشتہ میرے ساتھ ہے. یہاں الٹی گنگا بیٹھ رہی, اور جی پہلے فنافی شیخ ہوتا ہے جی, اور پھر فنافی رسول ہوتا ہے جی, پھر اللہ تک پہنچ جاؤ. اللہ تک کدے بھی نہیں پہنچتا. جڑا بندہ تھلو ٹرتا ہے اللہ تک پہنچتا ہی نہیں ہے. وہ دین تو ہے ہی اللہ کو رب ماننے اور محمد رسول اللہ کو اپنے ہادی اور رہنما ماننے کا نام ہے. تیسرا تو کوئی بندہ ہی نہیں بیچ, تیسرے سارے آپ کے بنائے ہوئے ہیں. تو یہ میں نے شہاب نامے کی صرف ایک چھوٹا سا حصہ لے کے آپ کو میں نے اس کی انجینئرنگ کی ہے. باقی بے شمار انجینئرنگ اس کی ہو سکتی ہیں, لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نہ پڑھیں کتاب. پڑھیں, آپ پڑھیں گے تو آپ کو گمراہیوں کا پتہ چلے گا نا. دنیا میں یہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے کہا جاتا ہے سب کچھ پڑھیں, سب کچھ سنیں. کیوں؟ ہمیں پتا ہے کہ جب تک آپ دوسروں کو نہیں سنیں گے تو جو رونا ہم یہاں بیٹھ کے رو رہے ہیں وہ آپ کو کیسے پتا چلے گا. جب تک ہم کہتے تھے, یہ علماء کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو, گمراہ ہو جاؤ گے. لوگ کہتے تھے علماء کیسے کہہ سکتے ہیں, تو ہم نے کہا آپ لوگوں کو سنیں. تو سب دیکھ لینا, آپ وہ آیا نا وہ اسلام 360 پہ کلپ, لیکن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا. ایسے کر کے انگلی کر کے مولوی نے کہا ہے ایسے, اینڈ ریوالور تانی ہے نا انہیں زائچی بہت ہے,
انگلی دی ریوالور. تو اب آپ کو یقین آ گیا نا یہ کہتے ہیں قرآن حدیث. تو سر ہم آپ کو کہتے رہتے آپ نے ماننا تو کوئی نہیں تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بزرگوں کو علماء کو خوب سنا کریں تاکہ خوب گمراہیاں آپ کو پتہ چلے. اس لیے اللہ اور اس کے بعد پھر ہمیں بھی سنیں. وہ تو آپ کو کہیں گے ان کو نہ سنیں کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اس نے سچی بات کرنی ہے, ہم آگے ٹھہر نہیں سکتے. اور ہمیں یہ یقین ہے کہ انہوں نے جھوٹی بات کرنی ہے, آپ اور پکے ہو جائیں گے قرآن و سنت پہ جب ہماری باتیں سنیں. تو ہمیں ڈر نہیں ہوتا, اس لیے ہم کہتے ہیں پڑھیں, سب کو پڑھیں, لیکن قرآن و سنت کے دائرے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہو گیا جی.